السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سابقہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 اور 232 لی تھی۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دیتے ہو عورتوں کو اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو اپنے پاس ٹھہرا لو، روک لو اچھے طریقے سے، یا ان کو رخصت کر دو، چھوڑ دو ان کو اچھے طریقے سے۔ اس آیت میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جاہلیت کی اس رسم کو ختم کرنے کا بیان ہے کہ جب جو ہے عدت ختم ہوتی تو عورت کو لوٹاتے، کس لیے؟ تاکہ اس کو تکلیف اذیت دی جائے، اور اس طرح سے بار بار طلاق دیتے رہتے، اور بار بار اس کو عدت ختم ہونے کے جب قریب ہوتی تو اس کو لوٹا دیتے تاکہ اس کو اذیت اور تکلیف دی جاتی۔ تو اس ظالمانہ رسم کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو اور وہ اپنی عدت کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جاتی ہیں، تو اب ان کو اگر تم نے لوٹانا ہے، رکھنا ہے، تو ان کو لوٹا سکتے ہو، رجوع کر سکتے ہو، لیکن نیت کیا ہو، ارادہ کیا ہو لوٹانے کا، کہ گھر کو بسانے کا، اچھے تعلقات قائم رکھتے ہوئے، جو اصل مقصد ہے نکاح کا، اس مقصد کے تحت۔ یا پھر اگر تم کو لوٹانے کا، رجوع کرنے کا تمہارا مقصد نہیں ہے یا تمہارا پروگرام نہیں ہے، تو تب بھی ان کو تم رخصت کرو، ان کو چھوڑ دو، اور وہ بھی اچھے طریقے سے، یعنی نہ تم کو اذیت دیتے ہوئے، نہ توہین کرتے ہوئے، اور نہ ہی کوئی تہمتیں، بہتان، الزام تراشیاں جو کہ عام طور پر ان حالات میں ہوتے ہیں۔ اور یہ کن عورتوں کے لیے حکم ہے؟ ان عورتوں کے لیے جن کی طلاق رجعی ہو، جس میں خامد کو رجوع کرنے کا حق ہو، کیونکہ جس میں رجوع کرنے کا حق نہیں ہے اس میں تو طلاق دینے سے ہی عورت الگ ہو جاتی ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ تم ان کو اپنے پاس رکھو، نہ روکو تم، تاکہ تم ان کو ضراراً نقصان دو، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم نقصان کر کے زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو بھی یہ کام کرتا ہے یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ خاوند بیوی کے معاملات میں بھی آپس کی ظلم زیادتیاں اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہیں، ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اور ظلم شمار ہوتا ہے، اگرچہ اکثر حالات میں اس کو ظلم شمار نہیں کیا جاتا لوگوں کے ہاں، لیکن اللہ کے ہاں یہ بھی ظلم ہے، اور جو ظلم ہے پھر اس کا بدلہ بھی دینا ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم بنا لو اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق۔ ٹھٹھا مذاق بنانے میں بہت سی چیزیں، جس کا ہم نے بات کا اشارہ کیا تھا کہ طلاق، 3 طلاقیں ایک بار دے دینا، اور طلاق دینے کے بعد جو ہے رجوع کرنے کے حوالے سے بھی، یعنی اس مقصد سے رجوع کرنا کہ تاکہ عورت کو جو ہے، بیوی کو جو ہے اذیت تکلیف دی جائے، اور مختلف طرح کے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق بنانے کے، ان کا ٹھٹھا مذاق کرنے کا جو انداز ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق بنانے کا یہ لفظ اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے، کیونکہ اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ اللہ کے قرآن کو، یا اللہ کے دین کو، قرآن کریم کی آیات کو، اللہ کے احکام کا ٹھٹھا مذاق اڑانا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ لفظ دینا حضون کا، ٹھٹھا مذاق کا، اس بات کی تنبیہ کے لیے ہے یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے، جس سے تم کو بچنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور جو اللہ نے تم پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی، سنت نازل کی، جسے پتہ چلا کہ قرآن بھی اور سنت بھی دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور مقصد کیا ہے ان دونوں کا؟ یعظکم بہ، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس سے جو ہے یعنی اللہ کا دین سیکھنا اور نصیحت پانا۔ اور اس میں اللہ کی نعمت کیا ہے جس کا بیان ہوا ہے
کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی نعمت ہے، دیے ہوئے علم کی نعمت ہے، کہ جس کا انسان کو احساس ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ جب بندے کی رہنمائی کر دیتا ہے، اس کو خیر و شر کے راستے بتا دیتا ہے اور نیکی برائی کے تو اس کو تمیز کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کسی انسان کے لیے۔ فاتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، جس میں تنبیہ اور وارننگ ہے ان حقوق میں ظلم زیادتی کرنے والوں کے حوالے سے، کہ اللہ کا ڈر خوف بھی دلایا گیا اور یہ بھی وارننگ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو اس کے پاس ریکارڈ محفوظ ہے اور پورا اس کا حساب بھی لے لے گا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، یعنی عدت ان کی ختم ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ تم ان کو روکو منع کرو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے جن خامد سے طلاق ہوئی ہے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ آپس میں رضامند ہو جاتے ہیں بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی کہ دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا اس آیت میں مزید جس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ عورت اگر طلاق ہونے کے بعد عدت اس کی ختم ہو جاتی ہے اور پھر سے اس کا جو خاوند اس کو چاہتا ہے لوٹانا، اس سے دوبارہ نکاح کرنا، تو اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ طلاق رجعی ہو یا جس میں خامد کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت ہو۔ تو اس وقت بعض اوقات بیوی کے عورت کے گھر والے جو ہیں وہ اس سے ناراضگی کی وجہ سے اس خامد کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے، جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا تھا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا۔ تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس بات سے تنبیہ کرتا ہے کہ اولیاء الامور کو، جو عورتوں کے سرپرست ہیں، ان کو حکم دیتا ہے کہ تم کو ان کو روکنا نہیں چاہیے کہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں۔ اور اس میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عورت کا نکاح اس کے ولی سرپرست کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود ہی عورتوں کو حکم دیتا کہ تم جیسے چاہو نکاح کر سکتی ہو، تم کو سرپرست کی اجازت کی یا اس کے روکنے کی رکاوٹ کی ان چیزوں کا کوئی، یعنی کہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو اولیاء الامور کو، سرپرستوں کو جو مخاطب کیا گیا ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اصل وہ ہے جو یہ کام کرتا ہے اور عورت کے ان معاملات کو نپٹاتا ہے۔ اور یہ بھی جاہلیت کی وہ رسم ہے جو آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشروں میں رائج ہے کہ طلاق کے بعد دوبارہ پھر سے صاحب کا خاوند سے نکاح کرنے کی اجازت نہ دینا، ہٹ درمی، تعصب اور انا کی وجہ سے۔ تو یہ غلط رسم ہے جس کا اللہ نے رد کیا ہے، اور بلکہ ویسے بھی طلاق شدہ عورتوں کو دوبارہ نکاح کرنا ایک معیوب جو سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشروں میں، یہ بھی وہ جاہلیت کا انداز ہے کہ جو اسلام جس سے بری ہے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اسی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید کرنے کے لیے فرمایا کہ اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، واعظ کیا جاتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی تمہارا اللہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ان احکام کو مانو، اپنی انا، اپنے تعصب کو، اپنی جو ہے حمیت کو چھوڑ کر جو اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے یا عورتوں کو ان کا نکاح میں، یعنی کہ صاحب کا خاوند کو نکاح میں دے دو، یا اگر وہ نہیں تو کسی اور کے نکاح میں دے دو۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی زیادہ صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ کس لحاظ سے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو طرح طرح کی معاشرے کے اندر برائیاں، بدکاریاں پیدا ہونے کے خطرات ہیں، لیکن جب رشتے ناطے چلتے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، تو یہ چیزیں اللہ کے فضل توفیق سے نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ عاقبت اور انجام کیا ہوگا، آگے جا کر کیا نتائج ہوں گے۔ اپنی صرف انا حمیت کی بنیاد پر بیویوں کو یا عورتوں کو جو ہے اپنی جو ماتحت عورتوں کو، ان کو نکاح سے روک دینے کے کیا غلط اثرات پیدا ہوں گے، ہاں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ
اللہ کے پاس ہر طرح کی چیزوں کی حکمتیں ہیں، تو پھر اسی کی تعلیمات پر چلا جائے۔ اس کے بعد نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ والوالدات اور مائیں، والدات جمع والدہ کی، مائیں، یرضعن، ارضع یرضع کے معنی دودھ پلانا، اسی سے رضاعت ہے کہ یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولادوں کو، حولینی حول کے معنی سال اور حولن کے معنی 2 سال، کاملین مکمل، لمن ارادہ جو چاہتا ہو، ان یتم الرضاعہ ان یتم کہ پوری کرے، الرضاعہ رضاعت کی مدت، وعلی المولود لہ وعلی اور فرض ہے اس پر، مولود لہ جس کا بیٹا ہے، اور جس کا بیٹا وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے، کہ باپ پر فرض ہے، یعنی جس کا بچہ ہے اس کے اوپر فرض ہے، رزقہن ان عورتوں کی نان نفقہ، یعنی ان کی کھانے پینے کا انتظام، وکسوتہن اور ان کے پہننے کا انتظام، بالمعروف معروف یعنی دستور کے مطابق، لا تکلف نفس نہیں ذمہ داری دی جاتی کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت طاقت کے مطابق، لا تضار نہ تکلیف دی جائے، والدۃ ماں کو، بولدیہا اس کے بیٹے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ ہی جس کا وہ بیٹا ہے یعنی باپ کو، بولدہ اس کے بیٹے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک اور جو یعنی کہ اس اپنے خاوند کا یا باپ کا وارث ہے اس کو پر اسی طرح کی ذمہ داری ہے جو باپ پر تھی، وعلی الوارث وارث پر ذمہ داری ہے، مثل ذلک اسی جیسی، فإن أرادا فصالا پس اگر وہ دونوں چاہیں، فصالا دودھ چھڑانا، عن تراض منہما آپس کی رضامندی سے، وتشاور اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح علیہما پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، وإن أردتم اور اگر چاہو تم، ان تسترضعوا کہ دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، یعنی کسی اور سے دودھ پلاؤ، اولادکم اپنے اولاد کو، فلا جناح علیکم تو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم جب تم حوالے کر دیتے ہو، ما آتیتم جو تم نے دیا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، یعنی جو تم نے طے کیا ہے وہ پورا کا پورا ادا کر دیتے ہو اچھے طریقے سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے اس کو پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 233 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں جو ہیں دودھ پلائیں یا دودھ پلاتی ہیں، اصل لفظ جو ہے دودھ پلاتی ہیں اپنے اولاد کو 2 مکمل سال، لیکن یہ خبر جو ہے امر کے صیغے میں ہے، یعنی صیغہ تو خبر کا ہے لیکن اصل مراد اس سے حکم اور امر ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ کہ جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتا ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیا شفقتیں، مہربانیاں، انعامات اور احسانات ہیں اپنے بندوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں نکاح کے اور اس کے بعد طلاق کے احکامات کا ذکر کیا، تو نکاح کے نتیجے میں اولاد بچہ پیدا ہوتا ہے،
اور بعض اوقات طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور جس طلاق میں یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، چاہے وہ پیٹ میں تھا یا پیدا ہو چکا ہے، پھر اس کے لیے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ہاں، جب طلاق ہوتی ہے عام طور پر مخالفتیں، نفرتیں، دشمنیاں، بغض، کینے ہوتے ہیں خاوند بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے اندر، تو پھر کیا ہے، اس کے نتیجے میں حتیٰ کہ اولادیں اور بچے بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی بڑے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ تو ان حالات میں اسلام نے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تعلیمات دیں اس معصوم بچے کی بھی، اس کے حوالے سے بھی، کہ تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے، اور اس کے بھی حقوق ان حالات میں، جبکہ مخالفتیں، دشمنیاں ہیں، ان حالات میں اس کے حقوق بھی اس کو ملتے رہیں اور اس کا پورا تحفظ کیا۔ تو اسی تحفظ کے لیے یہ لمبی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے اللہ نے نازل کی بچوں کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے۔ مائیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، سب سے پہلے تو اس بات سے شروع کیا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی، یعنی پلائیں 2 سال مکمل۔ لیکن کیا 2 سال مکمل کرنا ضروری ہے دودھ پلانے کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ ہاں، یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم فرض نہیں ہے کہ 2 سال مکمل کیے جائیں، بلکہ یہ حکم اس کے لیے ہے لمن اراد، جو چاہتا ہو، ان یتم الرضاعہ، کہ رضاعت کی مدت پوری کرے۔ تو رضاعت کی مدت کتنی ہے؟ وہ 2 سال ہے۔ تو 2 سال کا یہاں پر جو بیان ہوا ہے وہ 2 سال رضاعت کی مدت کا بیان کرنا ہے، نہ کہ 2 سال مکمل کرنا ہے جس میں دودھ پلانا ہے، یعنی 2 سال مسلسل دودھ پلاتے رہنا نہیں ہے، اس سے پہلے چھڑا نہیں سکتے، یہ نہیں، بلکہ اصل جو ہے وہ کیا ہے کہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ رضاعت کی مدت کتنی ہے، وہ 2 سال ہے۔ نہ تو 2 سال مکمل کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے، جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتا ہو، تو جو اختیار دیا گیا کہ جو پوری کرنا چاہتا ہو وہ 2 سال پوری کرے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو پوری نہیں کرنا چاہتا اس سے پہلے بھی چھڑا سکتا ہے، اور آگے بھی مزید اسی آیت میں تفصیل آ رہی ہے۔ اور نہ ہی اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ عورت نہیں پلا سکتی۔ ہاں، جب تک عورت کو دودھ آتا ہے 2.5 سال، اس سے کم زیادہ جتنا بھی، وہ مسلسل دودھ پلا سکتی ہے بچے کو۔ یعنی اس جملے کے اندر نہ تو 2 سال مکمل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہو کہ اس سے پہلے چھڑا نہیں سکتے، اور نہ ہی 2 سال سے زیادہ سے منع کیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ پلا نہیں سکتے، بلکہ صرف اور صرف جس چیز کا بیان ہوا ہے وہ بیان یہ ہوا ہے کہ رضاعت کی مدت کتنی ہے۔ اور یہ بیان کیوں ہے؟ کیونکہ رضاعت کے احکامات ہیں کہ جو ثابت ہوتے ہیں شرعی طور پر، اور وہ اسی مدت میں ثابت ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے بیان کی ہے، اور وہ مدت 2 سال کی ہے۔ چاہے دودھ پہلے بھی چھڑا دیا ہو، چاہے دودھ 2 سال کے بعد بھی پلاتی رہے عورت، لیکن وہ دودھ جس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے وہ 2 سال کی مدت ہے۔ اب جہاں تک ماں کا تعلق ہے، بچے کو دودھ پلانا، وہ تو ماں ہے، یعنی پہلے سے ہی ماں ہے، اس کا کوئی یعنی کہ یہاں پر مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن رضاعت کا حکم جو ہے وہ اس وقت عام طور سامنے آتا ہے کہ جب ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ ماں کے علاوہ اگر کوئی دوسری عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے جو ماں نہ ہو، تو اس وقت یعنی کہ بچے کو دودھ پلانا کون سی عمر میں اس کے دودھ پلانے کا اس کے اوپر اثر ہے کہ جس سے رضاعت کے احکامات ثابت ہوں گے۔ ہاں، اس جملے کے اندر اس چیز کا بیان اصل ہو رہا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ماں نہ ہو کسی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، ان 2 سالوں کے اندر، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر 2 سال کی عمر تک پہنچنے تک، ان 2 سالوں کی عمر میں کوئی بھی عورت بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، تو یہاں پر بچے اور اس عورت کا آپس کا ماں بیٹے کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اور نہ کہ صرف عورت رضائی ماں بنتی ہے، بلکہ اس عورت کی اولاد، اس کی بیٹے بیٹیاں بھی اس بچے کے جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ اس عورت کا خامند جو ہے اس بچے کا رضائی باپ بن جاتا ہے۔ اس عورت کی بہنیں
اس بچے کی رضائی خالائیں بن جاتی ہیں، اس بچے عورت کے بھائی جو ہیں اس بچے کے رضائی ماموں بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو رشتے ناتے خونی رشتے سے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح رشتے ناتے جو ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام اور ثابت ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی عورت سے تو وہ عورت اس کی ماں ہوتی ہے، اس عورت سے پیدا ہونے والے دوسرے بچے اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کا باپ اس عورت کا خاوند اس کا باپ ہوتا ہے۔ اس طرح سے کر کے وہ سارے رشتے ناتے کہ جو کسی بچے کے کسی عورت سے پیدا ہونے سے ثابت ہوتے ہیں، وہ تمام رشتے ناتے یہاں پر رضاعت سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ ہاں الگ بات ہے کہ رضاعت میں احکام میں کچھ فرق ہے کہ یہاں پر جس چیز کا ثبوت ہے وہ محرم ہونے کا ہے اور پردے کا ہے، باقی جہاں تک نان نفقے کا متعلق ہے تو رضائی ماں یا رضائی باپ جو ہے وہ اس بچے کے نان نفقے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جہاں تک وراثت کا تعلق ہے تو رضائی ماں باپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے، بچے کے وارث نہیں بنتے، نہ بچہ ان کا نہ وہ بچے کے وارث بنتے ہیں، اور اس طرح سے۔ لیکن جو حکم ثابت ہوتا ہے رضاعت سے وہ کیا ہے؟ رشتے ناتوں کا، یعنی محرمیت کا، محرم ہونے کا اور نکاح شادیوں کا، کہ یعنی کہ بچہ کیا کسی ماں عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے، اس بچے کا اس عورت سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اس عورت کی اولاد سے بھی، جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کی بیٹیوں سے بھی اس بچے کا نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اگر بچی دودھ پیتی ہے تو اس عورت کے بچوں سے اس کا نکاح حرام ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے جو رشتے ناتے پھیلتے ہیں۔ تو یہ اثر اس حد تک ہے۔ تو یہ بات ہم کر رہے تھے کہ حولین کاملین سے مراد یہاں پر 2 مکمل سال رضاعت کی مدت کا بیان کرنا ہے، کہ جس مدت میں رضاعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں، نہ کہ اس سے پہلے دودھ چھڑانا منع ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ دودھ پلانے کی یعنی کہ اجازت نہیں، ایسی بات نہیں۔ کیونکہ بعض لوگوں نے آیت کے ظاہری لفظ سے یہ معنی اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ بات اس طرح سے نہیں ہے، اور احادیث میں صحابہ اکرام کے آثار سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ دودھ 2 سال سے پہلے بھی چھڑاتے تھے اور 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانے کا ان کے ہاں جواز پایا جاتا تھا۔ لیکن رضاعت کا احکام 2 سال کے اندر ثابت ہوتے ہیں، جس طرح کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو پستان سے پینے کے زمانے میں انتڑیوں کو پھاڑے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو، یعنی جو دودھ جو ہے بچے کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتا ہو، بنیادی طور پر اس کی خوراک ہو، اور یہ اس وقت جب کہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو، یعنی 2 سال کے اندر ہو، جس طرح کہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اور اس طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انما الرضاعۃ من المجاعہ، کہ رضاعت وہی معتبر ہے کہ جو بھوک سے ہو، یعنی جب بچہ جو ہے واقعی ہی دودھ پیتا ہے کہ جس دودھ سے اس کی بھوک ختم ہوتی ہے اور اس کی دودھ ہی اس کی اصل خوراک ہے، تو یہ وہ یعنی کہ رضاعت ہے، یا یہ وہ دودھ ہے جس کا بچے پر اثر ہے۔ تو اور یہ بھی کتنی بار ہے، اس کے بارے میں بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو صحیح مسلم نے روایت کی ہے، کہ فرماتی ہیں کہ پہل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا 10 مرتبہ رضاعت کا، 10 مرتبہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے رضاعت کا حکم ثابت ہوتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ 10 مرتبہ کو ختم کر کے اس کو منسوخ کر کے 5 مرتبہ کر دی، نسخنا الی 5 رضاعات مشبعات۔ اس کے بعد یہ 10 رضاعتیں ختم کر دی گئی، حکم منسوخ کر دیا گیا، اور 5 رضاعتوں کا حکم باقی رکھا گیا، کہ اب جو عورت 5 رضاعتیں 5 دفعہ بچے کو دودھ پلائے گی، حتیٰ کہ بچہ پیٹ بھر کر دودھ پی لے ہر رضاعت میں ہر دفعہ، تو اس سے جو ہے وہ رضاعت کے احکام ثابت ہو جائیں گے۔ یعنی پیٹ بھر کر دودھ پینے کا معنی یا تو یہ ہے کہ بچہ پستان کو منہ لگائے رکھے، پیتا رہے حتیٰ کہ جب اس کا پیٹ بھر جائے تو تب چھوڑے، یا بار بار بھی پستان کو منہ لگائے، لیکن ایک مرتبہ میں یعنی کہ جب اس کا پیٹ بھر جائے تو اس کے بعد وہ دودھ پینا بند کر دے، تو یہ ایک رضاعت ہوگی۔ اس کے بعد پھر بچے کو بھوک لگتی ہے دوسرے وقت میں، 2-4 گھنٹے بعد پھر دوبارہ وہ عورت اس کو دودھ پلاتی ہے حتیٰ کہ بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو یہ دوسری رضاعت ہے۔ اور اس طرح سے 5 دفعہ اگر کوئی اور دودھ پلا دیتی ہے تو اس سے وہ رضاعت کے حکم ثابت ہوتے ہیں، جس کا ہم بیان کر رہے تھے کہ اس سے وہ عورت جو ہے بچے کی ماں بن جاتی ہے، اس عورت کی اولاد اور سارے رشتہ دار اس بچے کے جو ہے اسی طرح رشتہ دار بن جاتے ہیں جو اس کی حقیقی ماں کے رشتہ دار ہیں۔
تو یہ ہے جو ان 2 سالوں کا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ جس میں رضاعت کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ان 2 سالوں کے بعد کو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کی رضاعی ماں نہیں بنے گی، تو اور نہ ہی رضاعت کے حکم وہاں پر ثابت ہوں گے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ نے رضاعت کے احکام ثابت کرنے کے لیے 2 سال کی مدت مقرر کی ہے۔ تو یہاں پر بڑے کی رضاعت، یعنی بڑا بچہ ہو یا بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد اگر کوئی عورت اس کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے کیا رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، قرآن کے اس آیت کے مطابق یہی ہے کہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے مد مقابل ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ جو صحیح مسلم میں ہے کہ سالم ابو حذیفہ کے غلام تھے، ان کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام تھے۔ اب یہ چھوٹے بچے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے ان کو یعنی کہ ابو حذیفہ نے اس بچے کو سالم کو پالا حتیٰ کہ ان کے پاس بڑا ہو گیا، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، بلوغت کے قریب پہنچتا ہے، تو اب جو ہے سالم کی جو بیوی ہے، اپنے جو ابو حذیفہ کی جو بیوی ہے، اب اس کو پردے کا مسئلہ تھا کیونکہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، اس سے اجنبی ہے، تو شرعی طور پر اس کو پردہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ابو حذیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ یہ سالم کو اپنے بچوں کی طرف پالا اپنے پاس، اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اب میری بیوی کو اس سے پردہ کرنا ہے، تو کیا کیا جائے؟ کہ نہ تو ہم اس کو گھر سے نکال سکتے ہیں اور نہ ہی اکیلا رہ سکتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو کہو کہ اس کو اپنا دودھ پلا دے، تو یہ اس کا بیٹا بن جائے گا، رضاعت کا حکم ثابت ہو جائے گا، اور پھر اس کو اس سے پردے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح حدیث ہے جس میں اس بات کا کھل کر بیان واضح بیان ہے کہ سالم نے جب ابو حذیفہ کی بیوی کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضاعی ماں بن گئی، حالانکہ سالم اس وقت بڑی عمر میں یعنی بلوغت کے قریب پہنچنے والے تھے، اور ظاہر یہی ہے کہ اس کی بیوی نے اپنے پستان سے دودھ نکال کر اس کو دیا ہوگا پینے کے لیے، کیونکہ اس عمر میں بچے کا یعنی کہ اس عمر کے لڑکے کا جو لڑکپن میں نوعمری میں پہنچ چکا ہے، اس کا غیر محرم عورت سے کے پستان کو منہ لگانا بھی غلط چیز ہے۔ تو علی کل حال جو بھی ہے، لیکن یہ حکم سے ثابت ہوتا ہے کہ اس عمر میں اس نے جب دودھ پیا تو اس کے لیے رضاعت کا حکم ثابت ہو گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ان کو تعلیم دی۔ اور اسی مسئلے پر پھر علماء کا اختلاف ہے، کیا بڑی عمر کا بچہ جو ہے 2 سال کے بعد کا اگر وہ دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا، تو اس کے لیے بھی رضاعت کا حکم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں، بات تو کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، جو بھی کچھ ہو، کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا، صرف یہ خاص واقعہ تھا سالم ابو حذیفہ کا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم ثابت ہوگا اس مخصوص حالت میں کہ جس طرح کی مخصوص حالت سالم مولا ابو حذیفہ کی تھی، جس طرح کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اختیار ہے کہ ہم نہ تو یہ کہیں گے کہ حکم بالکل ہر ایک کے لیے ثابت ہو جائے گا، اور نہ ہی یہ کہیں گے کہ بالکل حکم ثابت ہوتا ہی نہیں، کسی کے لیے بھی یہ صرف خاص واقعہ تھا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کسی بندے کے لیے خاص نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ شریعت کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں، یا تو عام ہیں سبھی لوگوں کے لیے، یا پھر مخصوص ہوتے ہیں کسی خاص حالت کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے نہیں، کسی خاص حالت کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی مخصوص ہے اس خاص حالت میں۔ تو اگر کوئی ایسا واقعہ پایا جائے کہ کسی نے کسی بچے کو بچہ لے کر پالا ہو، اگرچہ کسی کو متبنہ بیٹا بنانا اسلام نے اس کو منع کیا ہے، اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب جب تبنی منع ہو گئی تو اس کا مطلب کہ اب یہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ لیکن فرض کیا جائے کسی لا علمی سے کسی کو متبنہ بیٹا بنا کر اس کو اپنے پاس پالا ہو، اور پھر اس کے بعد بچہ بڑا ہو گیا، اور بچہ جو ہے بڑا ہو کر اس آدمی جو پالنے والا ہے اس کی بیوی کے لیے نامحرم ہو، اور اس کا گھر میں رہنا بھی ضروری ہو، اس کو الگ بھی نہ کر سکتے ہوں، جس طرح کہ سالم مولا ابو حذیفہ کا واقعہ ہے، تو اس مخصوص حالت میں اگر وہ عورت جو اس کے لیے غیر محرم ہے اس کو دودھ پلا دیتی ہے تو اس کے لیے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے قول جو اللہ عالم صحیح اور یعنی کہ نزدیک ترین قول معلوم ہوتا ہے شریعت کے مقاصد کے حوالے سے، کہ نہ تو بالکل ہر ایک کے لیے اجازت ہے کہ بڑا ہو کر بھی کسی کا دودھ پی کے اس کے لیے رضاعت کا حکم ثابت ہو جائے، اور نہ ہی
ہم کہیں گے کہ صرف سال مولا ابو حذیفہ کا واقعہ اور کسی اور کے لیے خاص نہیں ہو سکتا، بلکہ اصل یہ ہے کہ اسلام کے احکامات یعنی کہ سبھی کے لیے ہیں، لیکن کسی مخصوص حالت میں ہوتے ہیں، تو جن کی حالت میں یہ ہوگی ان کے لیے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل کاملین، اس لیے فرمایا کہ بعض اوقات حول کا سال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مکمل سال مراد نہیں ہوتا، 11 مہینے 10 مہینے اس کو بھی سال کا لفظ عربی میں کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے کاملین کا تاکید کے طور پر ہے کہ مکمل 2 سال یعنی 24 مہینے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہتا ہو، یہ اس کے لیے ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اب بچے کو دودھ پلانے کی اس عمر میں عورت کے نفقے، اس کے کھانے پینے، اس کے لباس، ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعلی المولود لہ، اور فرض ہے اس پر کہ جس کا وہ بچہ ہے۔ یہ کہ انہیں کہا کہ جو بچے کا باپ ہے، کیونکہ اصل میں حقیقت میں کیا ہے کہ اب ممکن ہے کہ عورت کو طلاق ہو چکی ہو، اور طلاق ہونے کے بعد وہ عورت پہلے خامند سے الگ ہو کر اس نے دوسری شادی کروا لی ہو، اور دوسرے کسی خامند سے اس نے نکاح کرنے کے بعد اس کے پاس ہو، اور اب جو ہے یہ بچہ دوسرے خامند کی گود میں ہے، اگرچہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے لیکن اس کی گود میں ہے، اس کی پرورش میں ہے، تو تاکہ یہ نہ وہم پیدا ہو کہ شاید اس سے مراد یہ دوسرا خامند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعلی المولود لہ، جس کا وہ مولود ہے، جس کا وہ بیٹا ہے، جس کا تو جو اصل اس کا حقیقی باپ ہے، اس پر ذمہ داری ہے کس کی؟ رزقہن، ان کے کھانے پینے کے انتظامات کی، عورت کے، وکسوتہن، ان عورتوں کے بیویوں کے پہننے کے انتظام کی، بالمعروف، جو دستور کے مطابق، رواج کے مطابق کھانا پینا پہننا عام طور پر دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد اس میں بیان اس بات کا ہے کہ اگرچہ طلاق بھی ہو جائے، بیوی الگ بھی ہو جائے پہلے خامد سے، لیکن بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ساتھ ہی ساتھ عدت بھی ختم ہو جائے گی، بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، لیکن بیوی کے الگ ہونے کے بعد بھی جب تک وہ عورت اس کو دودھ پلا رہی ہے 2 سال تک یا اس سے کم، اس وقت تک جو ہے وہ اس کی نفقے کی ان چیزوں کی ذمہ داری مکمل طور پر اس کے پہلے خامد کے اوپر ہے، اس لیے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، لیکن یہ نفقہ کتنا ہو، اس کی مقدار کیا ہو؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے، انعام ہے بندوں پر، کہ چونکہ یہاں پر عام طور پر معاملات آپس میں بگاڑ کا ہے، اختلافات کا ہے، تو یہاں پر پھر نفقوں کے اندر بھی، ان اخراجات کے اندر بھی پھر جو ہے وہ یعنی کیا ہے کہ معاملات بگڑتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، عورت خامد کی حیثیت سے بڑھ کر نفقہ مانگتی ہے، خامد جو ہے عورت کی ضرورت سے کم نفقہ دیتا ہے، کیونکہ آپس میں دل ملے ہوئے نہیں ہیں، اختلافات ہیں، اور عموماً لوگ جب اختلافات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر ظلم زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی کیا بیان فرما دیا، لا تکلف نفس الا وسعها، کہ یہاں پر نفقہ کتنا ہو کہ کسی جان کو تکلیف ذمہ داری نہیں دی جاتی مگر اتنی ہی جتنی اس کی تو طاقت وسعت ہے، اس کی وسعت کے مطابق۔ اگر امیر آدمی ہے تو اپنی وہ مالی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ بیوی کو نفقہ دے گا، یعنی اپنی طلاق شدہ بیوی چاہے کیوں نہ ہو، جس پر جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کا نفقہ دے گا، کھانے پینے، اس کے پہننے کے سارے انتظامات کرے گا۔ اور اگر کوئی غریب آدمی، فقیر آدمی ہے تو وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ نفقہ یا یہ چیزیں کرے گا۔ اور اسی چیز کو سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی واضح بیان کیا ہے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ جو کشادہ ہے، جس کی روزی کا معاملہ کشادہ ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جس کا معاملہ تنگ ہے، جو روزی تنگ ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو اس لیے یہاں پر جو معتبر ہے، جس چیز کا اعتبار ہے، وہ اس کی یعنی کہ جو صاحب کا اس کا خامند ہے یا ابھی بھی اس کا خامند ہے، یہاں پر بیویاں بھی مراد ہیں جو جن کو طلاق نہیں بھی ہوئی، ہاں وہ تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی ہے خامند کو کہ اپنی بیوی پر خرچ کرنے کی، لیکن یہاں پر بیویاں بھی مراد ہیں اور وہ بھی مراد ہیں کہ جو طلاق شدہ عورتیں ہیں، تو ان کے خامندوں پر فرض ہے
کہ وہ ان کے نان نفقہ پورا کریں اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو یہاں پر نان نفقے کی جو معتبر ہے، اعتبار ہے، وہ خاوند کی حیثیت دیکھی جائے گی، نہ کہ بیوی کا مطالبہ دیکھا جائے گا کہ بیوی کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں دی جائے گی، یعنی نان نفقہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا خامد دینے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی طاقت ہے۔ اور یہ بات لا تکلف الا وسعها، اس کی حیثیت طاقت ہم کو اس بات کی تنبیہ کرتا ہے یہ لفظ کہ اگر خامد اس سے زیادہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اور نہیں دیتا، تو حقیقت میں وہ حق تلفی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ اور اگر بیوی خامد کی حیثیت سے بڑھ کر مطالبہ کرتی ہے تو بیوی خامد پر ظلم زیادتی کر رہی ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، لا تضار، نہ تو نقصان دے، نقصان دیا جائے والدۃ، ماں کو، اور تضار کا لفظ جو ہے وہ حقیقت میں صیغہ مفاعلہ سے ہے کہ نقصان یہاں پر ایک طرف سے نہیں بلکہ دونوں طرف سے ہونے کا امکان ہے، کہ نہ تو نقصان دیا جائے ماں کو بولدیہ، اس کے بیٹے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ ہی جس کا وہ بیٹا یعنی جو باپ ہے، بیٹا اس بچے کا باپ ہے، اس کو نقصان دیا جائے بولدیہ، اس کے بچے کی وجہ سے۔ یہ کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ عورت بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن خاوند صرف اپنی آناب حمیت کی وجہ سے بچہ اسے چھینتا ہے، اس کو دودھ پلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن خاوند جس نے طلاق دی ہے اس کو، وہ اسے زبردستی چھین لیتا ہے، اس کو دودھ پلانے کی اجازت نہیں دیتا، نقصان ہے۔ یا اسی طرح عورت کو یہ بھی نقصان دیا جا سکتا ہے کہ وہ دودھ تو پلاتی ہے لیکن اس کا وہ خامد جس نے صاحب کا پہلا خامد جس نے اس کو طلاق دی ہے، جو بچے کا باپ ہے، اس کو نان نفقہ یا تو دیتا ہی نہیں ہے یا پورا نہیں دیتا۔ اور کیوں نہیں دیتا؟ کہ اس کو دودھ پلائے، اس کی ماں ہے، اس کا فرض بنتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے نان نفقے کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں عورت کے اوپر ظلم ہے، نقصان، اس کو تکلیف اذیت دینا ہے۔ اسی طرح جس کا وہ بچہ ہے یعنی بچے کا جو باپ ہے، اس کو نقصان کیسے دیا جا سکتا ہے کہ بچہ دودھ پینے کا یعنی کہ باپ چاہتا ہے کہ اس کی صاحب کا بیوی بچے کو دودھ پلائے، اور اس کو اور عورت کو ملتی بھی نہیں ہے، لیکن صرف عورت جو ہے اپنی آنا حمیت کی وجہ سے اس کو دودھ نہیں پلاتی، صرف ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد مخالفت کی وجہ سے دودھ نہیں پلاتی، کہ تاکہ اس کو یعنی کہ اس کے باپ کو اذیت دینے کے لیے، اس کو جو ہے پریشان کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی اس کے لیے اذیت ہے باپ کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد اس میں کیا ہے؟ اس میں دونوں طرف سے اذیت کا امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ مخالفتیں ہیں، نفرتیں ہیں اور بغض ہیں طلاق کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو ماں کو اذیت دی جائے بچے کی وجہ سے اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا فرض پورا کرے جو اللہ نے اس پر عائد کیا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ دودھ پلائے اور باپ کو چاہیے کہ ماں کو اس کا نان نفقہ دے، اور اگر ماں دودھ پلاتی ہے یعنی کہ اگر ماں دودھ پلانا چاہتی ہے تو باپ کا حق نہیں کہ اس سے چھینے، اور اگر کوئی دوسرا دودھ پلانے والا نہیں ملتا تو عورت پر فرض بنتا ہے بچے کو دودھ پلانا۔ اور اس آیت میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ عورتوں پر، ماؤں پر فرض بنتا ہے اپنی اولاد کو دودھ پلانا، خصوصاً اس حالت میں کہ جب کوئی اور عورت اس کو دودھ پلانے والی نہ ہو یا بچے کی رضاعت کے لیے اس کو دودھ پلانے کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو، تو اس حالت میں عورت پر فرض بنتا ہے ان کو دودھ پلانا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اب بعض اوقات کیا ہے کہ جس کا وہ بچہ ہے وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے، یعنی بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے، اب جو ہے اس بچے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ نے صاحب کا جملے کے اندر بچے کے باپ پر ذمہ داری ڈالی، اس کے بچے کے اخراجات کی بھی اور اس کی ماں کے اخراجات کے بھی، جب تک وہ دودھ پلاتی ہے۔ لیکن اگر باپ فوت ہو گیا، بچے کا باپ فوت ہو گیا، جس نے ممکن ہے بیوی کو طلاق دی ہو، اب کیا ہے؟ اب نہ تو عورت کا کوئی والی وارث رہا نہ بچے کا والی وارث رہا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے یہاں پر بھی انتظام کر دیا۔ اب یہاں پر جو فوت ہونے والا بچے کا باپ ہے، اس کے جو وارث ہیں، اس کے وارثوں پر اسی طرح کی ذمہ داری ہے جو ذمہ داری بچے کے باپ پر تھی، لیکن یہ ذمہ داری اس وقت ہوگی کہ جب بچے کے باپ نے کوئی وراثت نہ چھوڑی ہو کہ جس سے بچے کی رضاعت ہو سکتی ہو،
یہاں پر قابل غور چیز ہے، سمجھنے والی، جس کا قرآن کریم میں یہاں پر بیان نہیں ہوا، کیونکہ قرآن نے ان چیزوں کا بیان کیا ہوتا ہے کہ جو لازمی ضروری ہیں، اور وہ چیزیں جو سمجھ آنے والی ہیں اور جو اور جگہوں پر بیان ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو ہر جگہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اصل یہ ہے کہ باپ فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد اس مرنے والے کی اولاد اس کے وراثت کی حقدار ہے، اس کو وراثت پائے گی، اور اس کی وراثت جب پائے گی تو اس میں ظاہری بات اگر دودھ پیتا بچہ بھی ہے تو وہ بھی اس کا وارث بنے گا، اور اس کی وراثت سے بچے کو جو ہے، یعنی بچے کا جو حصہ آئے گا اس میں اس کو دودھ پلایا جائے گا، اور اس کی ماں کا بھی نان نفقہ پورا کیا جائے گا۔ اصل یہ ہے، تو اس لیے اگر تو مرنے والے باپ نے وراثت چھوڑی ہے تو اس کی وراثت سے ہی بچے کی رضاعت کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ مرنے والے باپ نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی، اب جو ہے بچہ بھوکا مرے، اس کو دودھ پلانے والی اس کی ماں کے لیے کچھ نہ ملے، اللہ فرماتا ہے نہیں، بچے کے یعنی کہ جو اس مرنے والے باپ کے جو وارث ہیں، وارثوں میں کون ہو سکتے ہیں؟ اس کے اور دوسرے، یعنی فرض کر بچی ہے تو اس کے بھائی وارث ہیں۔ یہاں پر بچے اس مرنے والے یعنی باپ کا باپ ہو سکتا ہے، یعنی بچے کا دادا ہو سکتا ہے، وہ اس کا وارث ہے۔ تو اس طرح سے جو اس کے وارث ہیں ان کے اوپر بھی یہی ذمہ داری ہے۔ اس کے وارث جو ہیں، اگر باپ فوت ہو جاتا ہے، باپ کے جو وارث ہیں ان کے اوپر بھی یہی ذمہ داری ہے کہ بچے کی رات دودھ پلانے کے لیے اس کے انتظامات کریں، اور دودھ پلانے والی ان کی ماں کا جو ہے اس کے نان نفقے کا انتظام کریں۔ تو یہ تو تھا ماں کا دودھ پلانا بچے کو، اور دودھ 2 سال کے اندر جس میں رضاعت کی مدت ثابت ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر وہ 2 سال سے پہلے ہی آپس کے مشورے اور آپس کی رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو تب بھی لا جناح علیہما، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت، یہ جملہ اور بھی اس حکم کو واضح کرتا ہے جو ہم آیت کے شروع میں ذکر کر آئے ہیں کہ 2 سال کی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ خاوند بیوی ان کے مرضی، ان کی رضا، ان کے آپس کے مشورے پر منحصر ہے کہ اگر وہ چاہیں 2 سال مکمل کرنا تو چاہیے 2 سال دودھ پلائے عورت۔ لیکن اگر فرض کرو کہ بیوی چاہتی ہے کہ 2 سال سے پہلے ہی دودھ پلانا چھوڑ دے، اور خاوند کے پاس اس کو دودھ پلانے کا انتظام ہے، ہو سکتا ہے تو اس کو 2 سال سے پہلے بھی، یعنی کہ خاوند کی رضامندی کے ساتھ 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑانے پر چھوڑ سکتی ہے، چھڑایا جا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر اس چیز کا بیان ہوا کہ اگر خاوند بیوی آپس کے مشورے سے، آپس کی رضامندی سے 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑانا چاہیں، چاہے وہ خاوند بیوی کے رشتے میں منسلک ہوں یا طلاق بھی ہو چکی ہو، تو تب بھی 2 سال سے پہلے بھی آپس کے مشورے اور رضامندی سے دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ان تراض منہما وتشاور کا لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے؟ اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ یہ چیز اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپس کا مشورہ ہو، آپس کی رضامندی ہو۔ لیکن اگر فرض کرو دونوں میں سے کوئی ایک رضامند نہیں ہے، بیوی دودھ چھڑانا چاہتی ہے بچے کا، باپ نہیں چھڑانا چاہتا، تو یہاں پر بیوی کو دودھ پلانا فرض بنتا ہے۔ باپ دودھ چھڑانا چاہتا ہے، بیوی چاہتی ہے کہ میں پلاتی رہوں، تو باپ کا حق نہیں کہ بیوی کو منع کرے دودھ پلانے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپس کی رضامندی، آپس کا مشورہ، اس کو شرط قرار دیا ہے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کو۔ ہاں 2 سال مکمل ہو گئے، اس کے بعد یہ ٹائم ختم ہو گیا، مدت کا ختم ہوگی، اب اس کے بعد جو ہے نہ تو خاوند کا حق ہے کہ بیوی کو 2 سال سے زیادہ پلانے پر مجبور کرے، اور نہ ہی بیوی جو ہے وہ خاوند کو 2 سال سے زیادہ پلانے پر، یعنی کہ اس کو مجبور کرے کہ میں 2 سال سے زیادہ لازمی پلاؤں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا، لیکن اس سے پہلے دونوں آپس کے ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ چھڑا سکتے ہیں۔ ان 2 سال تک چھڑانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد تیسری ایک اور چیز کا بیان آ گیا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ ہم بعض اوقات بلکہ عربوں کے ہاں، جس طرح کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے چند دن کے بعد ہی آپ کو دائیا کے حوالے کیا گیا، حلیمہ دائیا جن کا نام ہے۔ تو عربوں کے ہاں عموماً یہ رواج تھا کہ بچوں کو مائیں کچھ عرصہ تک خود دودھ پلاتی، اور باقی دودھ پلانے کے لیے ان کو دائیوں کے حوالے کر دیتی۔
جس کو استرضاء کا نام دیا گیا ہے کہ کسی اور عورت سے دائیا سے دودھ پلوانا، تو اللہ فرماتا ہے اس بارے میں ان اردتم، اور اگر تم چاہو، اور یہ خطاب کس کو ہے؟ خامد کو اور بیوی کو، دونوں کو ہی، کہ اگر تم چاہو ان تسترضعوا اولادکم، کہ اپنی اولاد کو تم دودھ پلواؤ، یعنی کسی دائی سے دودھ پلواؤ، اس کو ماں اس کو دودھ نہ پلائے، کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو، فلا جناح علیکم، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ دیکھیے اسلام کی آسانیاں، اس کی سہولتیں، کہ جن چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دیکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بندوں کے لیے اس میں رخصت دے دی کہ لازمی نہیں کہ ماں ہی دودھ پلائے ہر قیمت، اگر دودھ پلانے والی کو اور عورتیں میسر ہیں، موجود ہیں، اور خاوند خرچ کر کے ان کو، اگرچہ دونوں ماں خاوند بیوی ایک دوسرے کے نکاح میں بھی کیوں نہ ہوں، اور خاوند کے پاس اتنا اخراجات ہوں کہ وہ بچے کو کسی اور عورت سے اس کو اخراجات دے کر دودھ پلوا سکتا ہے، تو تب بھی اس بات کی اجازت ہے۔ اگرچہ یہاں پر یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ بچے کے لیے سب سے جو مفید چیز ہے اس کی ماں کا دودھ ہے، اس کی ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی اور اس کے لیے خوراک نہیں کہ جو اس کے لیے مفید ہو، جو اس کی اپنی حقیقی ماں ہے۔ اس میں ایک تو ماں کا دودھ ہے، اور اس ماں کے دودھ کے اندر بچے کے ساتھ جو ایک تعلق پیدا ہوتا ہے ماں اور بچے کا، شفقت کا، محبت کا، اور آپس کا یہ رشتہ جو قائم ہوتا ہے، وہ حقیقت میں کسی اور عورت کا دودھ پی کر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح کہ ماں کے دودھ کے اندر اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے بچے کے حوالے سے، اس کی صحت کے اعتبار سے بھی، تو اس لیے ہمارے ہاں آج کل خاص طور پہ اس زمانے میں، جب کہ دودھ کے اور بھی کئی ذرائع نکل آئے ہیں، فیڈر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، تو ان چیزوں کے نقصانات جو ہیں وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ اگرچہ عورت جو ہے، ماں جو ہے، اس کو کسی حد تک اپنا راحت و آرام تو مل جاتا ہے اور ریلیکس ہو جاتی ہے کہ دودھ پلانے کی ضرورت نہیں، اور بعض اوقات اپنی باڈی جسم کا خیال ہوتا ہے، تو لیکن اس کے پیچھے نقصانات جو ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اور اگر فقہاء نے، علماء نے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ کسی احمق بے وقوف عورت کا دودھ نہ پلوایا جائے کیونکہ اس دودھ کا بچے پر اثر ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ جو بچہ جو ہے وہ مصنوعی دودھ پر یا گائے بھینسوں کے دودھ پر پلتا ہو، تو پھر اس بچے کے اندر بھی اس کی کیا تربیت ہوگی، کیا اس کی ذہنیت ہوگی، یعنی اس کے اوپر اس دودھ کا اس بچے پر کیا اثر ہوگا۔ یعنی اگر اور دودھ پلانے والی ہو لیکن بے وقوف احمق ہو تو اس کے بھی بچے پر اثر ہو جاتا ہے، تو جو بے عقل جانور ہے اس کا دودھ پلانے پر طبی طور پر بچے پر ایک اثر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو عموماً بچوں کے اندر دیکھی جاتی ہے کہ بعض بچے جن کا دودھ ماں نے پلایا، اور بعض اس کا بہن بھائیوں میں سے ہی وہ کہ اس کو جو ہے وہ فیڈروں سے دودھ پلایا گیا، دونوں کے ذہنی جو قابلیتیں ہیں، ذہنی صلاحیتیں ہیں، ان کے اندر ایک بہت بڑا فرق عموماً پایا گیا ہے۔ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ ماں کو چاہیے کہ حتی الامکان اس بات کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور انسانی فطرت بھی ہے، اور بچے کی تربیت کے لحاظ سے، اس کی صحت کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہے کہ کوشش کرے کہ اپنا دودھ پلائے، نہ کہ کسی اور سے دودھ پلوانا بھی یا مصنوعی دودھ پلانے کی ان چیزوں کی طرف نہ جائے۔ لیکن اگر یہ چیز کرنا چاہیں کسی اور سے دودھ پلوانے کی، تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ صرف افضل اور بہتر ہونے کے لحاظ سے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو دودھ پلواؤ کسی اور سے دائیا سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں، یہ بھی کر سکتے ہو، لیکن شرط کیا رکھی؟ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو تم نے ان کو دینا طے کیا ہے، دائیا کو جو تم نے دینا طے کیا ہے کہ تم کو ہر مہینے کا فرض کرو اتنا معاوضہ دوں گا، یا دودھ پلانے کی پوری مدت جو ہے اس کا تم کو اتنا معاوضہ دوں گا، اگر تم یہ معاوضہ ان کے حوالے کر دیتے ہو بالمعروف، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، یعنی اچھے طریقے سے، بغیر تنگ کیے، بغیر کمی کیے، بغیر کو اس میں اس طرح کا اونچ نیچ کیے، اور دستور کے مطابق جو عام ماحول معاشرے میں دستور چلتا ہو، جو تم نے طے کیا ہے اس کے مطابق جو تم نے طے کیا ان کو حوالے کر دو۔ کیونکہ اور اس بات کی تنبیہ اس لیے آئی کیونکہ یہاں پر بھی بعض اوقات ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں کہ کسی عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا دائیا نے، اس کے بعد جب اجرت دینے کی، معاوضہ دینے کی وقت آیا تو وہاں پر پھر
وہ باپ جو ہے یا بچے کا جو ذمہ دار ہے اس کو پورا معاوضہ نہیں دیتا، اس میں کمی زیادتی کرتا ہے، تو یہاں پر اس بات کی تنبیہ کر دی گئی۔ واتقوا اللہ، یہ سارے احکامات رضاعت کے بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور یہ ہم لفظ بار بار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے بیان ہونے کے بعد، کیونکہ لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ عام طور پر اللہ کے احکام میں اس سے روگردانی کا ہے، اس میں لاپرواہی کا ہے، اس میں ظلم زیادتی کا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اللہ اپنا ڈر خوف دلاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ ان معاملات کے اندر بھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ تو جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور تو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز علم میں ہے، اللہ ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن پورا پورا تم سے ان چیزوں کا حساب لے لے گا۔ ان معاملات کے اندر بھی بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے بھی اگر تم نے کوئی ظلم زیادتیاں کی ہیں، بچے کے حوالے سے ظلم زیادتی کی ہے، بچے کی ماں پر کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے، بچے کے باپ پر کوئی ظلم زیادتی کی گئی ہے، یا دودھ پلانے والی جو عورت ہے، دائیہ ہے دوسری، اس کے حوالے سے کوئی تم نے اونچ نیچ کی ہے، ہاں بچے کا باپ نہیں اس کے وارث نہیں کوئی ہے، ان معاملات کے اندر کوئی کمی زیادتی کی ہے، تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا پورا پورا حساب لے لے گا۔ تو جس میں اس بات کی بہت بڑی تنبیہ ہے کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے اللہ کے احکام کا، اس کی پابندی کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور ان کے ساتھ چلنے کی، تاکہ قیامت کے دن جو ہے کہیں وہ اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بن جائے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیت کو، والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، حولین کاملین، مکمل 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہو رضاعت کی مدت پوری کرنا، وعلی المولود لہ، اور جس کا وہ بچہ ہے یعنی بچے کا جو باپ ہے جس سے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کس کی؟ رزقہن، ان دودھ پلانے والی ماؤں کی، ان کے کھانے پینے کی، وکسوتہن، اور ان کے کپڑوں کی پہننے کی، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس، نہیں ذمہ داری دی جاتی کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تو ماں کو نقصان دیا جائے اس کے بیٹے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ ہی جس کا وہ بچے کا جو باپ ہے اس کو نقصان دیا جائے، بولدہ، اس کے بیٹے کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، وعلی الوارث، اور جو وارث ہے یعنی کہ بچے کے باپ کا وارث، اس پر بھی وہی ذمہ داری ہے، مثل ذلک، جو بچے کے باپ پر تھی اسی جیسی۔ فإن أرادا فصالا، پس اگر دونوں خامد بیوی، فصالا، دونوں چاہیں بچے کا دودھ چھڑانا، فصال کے معنی دودھ چھڑانا، عن تراض منہما، آپس کی رضامندی سے، وتشاور، اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح علیہما، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، چھڑا سکتے ہیں آپس کی رضامندی مشورے سے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو اپنی اولادوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا، دائیا سے دودھ پلانا، فلا جناح علیکم، پس پھر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اگر تم حوالے کر دیتے ہو ان کے جو تم نے طے کیا ہے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، ان کا معاوضہ ان کو دے دیتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے تو پوری طرح اس کو دیکھنے والا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، کیا یہ حکم 2 سال دودھ مکمل کرنے کے حوالے سے ہے یا رضاعت کے احکامات ثابت کرنے کے حوالے سے ہے؟ دلیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کریں۔ بارک اللہ فیکم۔